شروع اللہ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ ٹوٹا، نہ تو تمہارا ساتھی بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے۔ وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اسے شدید طاقت والے نے تعلیم دی ہے جو بہت بڑا صاحب حکمت ہے۔ پھر اپنی شکل میں کھڑا ہوا جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب آئے اور مزید قریب آئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے مساوی یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پس اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی، جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑا کرتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جہاں قریب ہی جنت المأوا ہے، جبکہ سدرہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ نہ اس کی آنکھ چندیائی اور نہ ہی سرکشی کی، اس نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھی۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور عزا اور منات جو ان میں سے تیسرا ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تو اس صورت میں یہ تقسیم عادلانہ نہیں ہے، یہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو آرزو رکھے اس کے لیے وہی حق ہے، حالانکہ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے، اور کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اس سے راضی ہو کر اجازت دے دے۔ مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، وہ محض بے بنیاد گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اس سے منہ موڑ لو، یہ ان کی آگاہی کی آخری حد ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دے اور نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کے لیے اجر عطا کرے۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور برے اعمال سے سوائے صغیرہ کے پرہیز کرتے ہیں، تیرے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہاری نسبت سب سے زیادہ باخبر ہے۔ اس وقت سے جب اس نے تمہیں زمین سے خلق کیا اور جس وقت تم اپنی ماؤں کے شکموں میں ابھی جنین ہی تھے، بس تم خود ستائی سے کام نہ لو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو خدا کے راستے سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیا اور باقی کو روک دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ دوسرے اس کے گناہوں کو اپنے اوپر لے سکتے ہیں؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں لے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کو پوری جزا دی جائے گی، اور یہ کہ آخرکار تیرے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔
اور وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا تخلیق کیا اس نطفے سے جب وہ نکلتا ہے اور رحم میں گرتا ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی ایجاد کرنا اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو بنیاز کرتا ہے اور باقی رہنے والا سامان عطا کرتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ستارہ شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور اسی طرح قوم سمود کو، اور ان میں سے پھر کسی کو نہ چھوڑا، اور اس سے قبل قوم نوح کو ہلاک کیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو گرا دیا، پھر چھا دیا ان پر جو چھا دیا۔ پھر تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر شک کرتا ہے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزشتہ انتباہ کرنے والوں کی طرح انتباہ کرنے والا ہے۔ آنے والی ساعت قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے اور روتے نہیں ہو، اور تم ہمیشہ غفلت اور لغویات میں زندگی بسر کرتے ہو؟ اب جب کہ اس طرح ہے تو تم سب اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔